جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ حکومت نے جو کہ 2018 سے پاکستان کے اوپر اقتصادی اور معاشی تباہی مسلط کر رکھی ہے، اس کا تازہ ترین وار معیشت کے اوپر خاموشی کے ساتھ 2 ماہ کے اندر ڈالر اور روپے کی مالیت میں 10 روپے کی ڈیویلیویشن ہے. آج سے 2 ماہ پہلے روپے کی مالیت ڈالر کے مقابلے میں 154 روپے تھی اور آج 165 اور 166 کے اوپر روپیہ فروخت ہو رہا ہے. 2 ماہ سے کم عرصے کے اندر اس قدر بڑی ڈیویلیویشن معیشت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے، چونکہ اس سے مہنگائی کا سونامی ٹوٹے گا. ہر وہ چیز جو امپورٹ ہوتی ہے اس کی لاگت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. جو سودے کیے گئے ہوتے ہیں بزنس مین ان کے اوپر ڈیفالٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ ان کے تخمینوں سے باہر ہوتے ہیں. اور نہ صرف مہنگائی ہوتی ہے بلکہ پاکستان کا قرضہ، مسٹر عمران نیازی صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب 1 روپیہ ڈیویلیو ہوتا ہے تو 90 ارب روپیہ پاکستان پہ قرضوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. لیکن آج جب 1 روپیہ ڈیویلیو ہوتا ہے تو 117 ارب روپیہ اضافی پاکستان پہ بوجھ پڑتا ہے. اور حکومت کی اس ڈیویلیویشن نے 1170 ارب روپیہ بیٹھے بٹھائے پاکستان کے قرضوں کے بوجھ میں 1,170 ارب روپے کا اضافہ کر دیا ہے. ہر پاکستانی کے گردن پہ یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، ہمارے بچوں کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے. کس لیے؟ کیا اس بوجھ کے عوض پاکستان کے عوام کو کوئی سکھ ملا ہے، کوئی سہولت ملی ہے، کوئی ترقی ملی ہے؟ پاکستان کے عوام کو صرف مہنگائی اور بدترین مہنگائی ملی ہے. جب بھی حکومت کسی ناکامی اور نااہلی کی وکٹ پہ بولڈ ہوتی ہے تو وہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک جھوٹا کرپشن کا کیس اپوزیشن کے خلاف نیا قائم کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا کہ چند روز پہلے خود حکومت کے ایک وزیر صاحب مجبور ہو گئے اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ کہنے پر کہ میرے خلاف جو نارووال سپورٹ سٹی کا کیس بنایا گیا ہے وہ غلط ہے. یہ میں نے نہیں کہا، اللہ تعالی کی ذات نے ہمارے دشمنوں سے گواہی دلوائی. اور اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے اب کل ایک نیا کیس کھول دیا گیا، جھوٹا کیس بنا دیا گیا کہ جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے میرے بھائی کو ایک غلط ٹھیکہ دیا ہے جو کہ سراسر جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، سوائے اس کے کہ اس طرح کے بھونڈے الزامات سے کردار کشی کی جائے اور ان کا کوئی مقصد نہیں. اور اس کی حقیقت ابھی آپ کو یہ بتائیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ حکومت کے احتساب کا لیول کیا ہو گیا ہے کہ 45 لاکھ روپے پہ اب بات ختم ہو گئی ہے. جہاں پہ اربوں خربوں کی کرپشن کے دعوے کیے جاتے تھے اب 45 لاکھ روپے پہ بات آ کے مک گئی ہے. تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اب آپ احتساب چھوڑیں اور کرپشن سے صلح ہی کر لیں، اگر آپ کا یہ معیار ہو گیا ہے کہ اس طرح کے جھوٹے کیس آپ نے بنانے ہیں.
میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پچھلے 3 سالوں سے ایک کردار کشی کی مہم چل رہی ہے، اور میں یہ بات الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا 2013-18 کا دور پاکستان کی تاریخ میں ترقی کا سنہرا دور ہے۔ جتنے ترقیاتی منصوبے 2013 اور 18 میں کامیابی سے مکمل کیے گئے، اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور مجھے یہ فخر رہا ہے، مجھے یہ اعزاز رہا ہے کہ ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب نے وزارت منصوبہ بندی و ترقی کی ذمہ داری اور سی پیک کے منصوبوں کی ذمہ داری مجھے دی۔ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، متعدد بار دہرا چکا ہوں کہ 3200 ارب روپیہ وزارت منصوبہ بندی نے 5 سالوں میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے جاری کیا ہے۔ مسٹر عمران خان، مسٹر شہزاد اکبر، مسٹر ڈی جی ایف آئی اے، اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آئی ایس آئی اور ایم آئی اور جو بھی پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ان سب کو شامل کر لیجئے۔ آپ 3200 ارب روپے میں 32 پیسے کی ذاتی مالی فائدے کی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ الحمدللہ ہم نے ایمانداری، دیانتداری اور قومی امانت کو عوام کی امانت سمجھ کے یہ پیسہ خرچ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے چپے چپے پر ہمارے ترقی کے منصوبوں کی نشانیاں کھڑی ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کراچی سے ایک شہری چلتا ہے، حیدرآباد تک موٹر وے پہ آتا ہے، نواز شریف کو دعائیں دیتا ہے۔ سکھر سے موٹر وے پہ چڑھتا ہے، نواز شریف کو دعائیں دیتا ہے۔ اور ملتان سے ساؤتھ پنجاب کے لوگ جب 3 گھنٹوں میں لاہور پہنچتے ہیں اور شام کو واپس اپنے گھر جا کے سوتے ہیں، وہ نواز شریف کو دعائیں دیتے ہیں۔ ہزارہ ایکسپریس وے کے اوپر لوگ جاتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں۔ گوادر سے کوئٹہ سفر کرتے ہیں، مغربی روٹ پہ جاتے ہیں۔ آج ہزاروں نوجوان جو ان یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو ہم نے قائم کی ہیں، وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ تو وہ ترقی پاکستان کے چپے چپے پر نظر آتی ہے، اس لیے کہ دیانتداری کے ساتھ ہم نے اس کو عوام کے اوپر خرچ کیا، ان وسائل میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کی کرپشن انڈیکس پہ 2013 سے 18 تک مسلسل شفافیت کے حوالے سے ترقی دکھائی۔ اور یہ جو صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، جب سے آئی ہے تو بین الاقوامی رینکنگ کے اندر پاکستان کرپشن کے اندر مزید اوپر چلا گیا ہے۔ کرپشن زیادہ ہونے کی انٹرنیشنل رپورٹس نے تصدیق کی ہے۔ تو چوری آپ کریں، کرپشن آپ کریں، اور جنہوں نے اس ملک کو دیانتداری کے ساتھ پیروں پہ کھڑا کیا ان پہ الزام لگے، سوری وی ول ناٹ ایکسپٹ دس۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پوری اپنی حکومت لگائیں اور 3200 ارب میں سے 32 پیسے ثابت کریں کہ میں نے کوئی اس میں ذاتی فائدہ اٹھایا ہو۔ آج سے 2 سال پہلے آپ کے وزیر مواصلات صاحب نے بڑے اچک کے پریس کانفرنسیں کی تھیں کہ 70 ارب روپیہ ملتان سکھر موٹر وے میں احسن اقبال نے کمیشن کھا لیا ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، کدھر ہے وہ شکایت؟ وہ کہاں ہے ڈیٹ کمیشن جس کو آپ نے وہ انکوائری بھیجی تھی؟ کون سی جی آئی ٹی بنائی ہے آپ نے؟ آپ نے بڑے کرو فر سے اعلان کیا تھا کہ ہم جی آئی ٹی بنائیں گے، میں نے تو ابھی تک اس جی آئی ٹی کی جے بھی نہیں دیکھی کہاں بنی ہے۔ آپ نے سی پیک کے اوپر حملہ کیا تھا، اس لیے کہ ملتان سکھر موٹر وے پروجیکٹ جو ہے
وہ چین کی حکومت نے براہ راست اپنے کانٹریکٹر کو پیسے دیے تھے، ادائیگیاں کی تھیں، حکومت پاکستان کے ذریعے نہیں کی تھیں۔ اگر آپ اس منصوبے میں اس طرح کا بیہودہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ دراصل چین کے اوپر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کی انہی حرکتوں نے سی پیک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ پاکستان کا وہ محسن ملک، دوست ملک، جس نے پاکستان میں تب اربوں ڈالر لگائے جب کوئی $1 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ نے ان کو کیا جواب دیا؟ ان پہ بھونڈے الزام کرپشن کے لگائے۔ کبھی آپ نے ML1 کے اوپر اعتراض کیا، کبھی کسی اور توانائی کے منصوبوں پہ اعتراض کیا۔ آج وہی توانائی کے منصوبے جو مسلم لیگ نون نے لگائے تھے اگر نہ ہوتے، آج اگر انہیں شٹ آف کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، تو ملک 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ میں چلا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہماری حکومت نے تاریخی سرمایہ کاری سے پاکستان کے انرجی سیکٹر کو، انفراسٹرکچر سیکٹر کو، پاکستان کے اندر سی پیک کو کامیاب کیا۔ تو بتائیں 70 ارب کا الزام کدھر گیا؟ الحمدللہ 29 ارب ڈالر کے منصوبے سی پیک کے 3 سالوں میں میرے دور کے اندر زمین پہ کھڑے ہوئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ کبھی اتنی قلیل مدت میں اتنی بڑی بین الاقوامی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر نہیں ہوئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا اکنامک سروے کہہ رہا ہے 2018-19 کا، جو PTI کی حکومت نے جاری کیا ہے۔ آپ کا اپنا اکنامک سروے اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 29 ارب ڈالر کے منصوبے زمین پہ کھڑے کیے گئے، اس میں 1 سینٹ ثابت کریں کہ ذاتی فائدہ یا مالی کرپشن کی گئی ہو۔ بتائیں، چین میں جاتے ہیں تو جا کے قصیدے پڑھتے ہیں، چین کے حکام کے سامنے کہتے ہیں کہ سی پیک بڑا شفاف منصوبہ ہے۔ پاکستان آتے ہیں تو یہاں پہ سی پیک کے اوپر آپ جھوٹے الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر میں یہ بات، چونکہ پاکستان کے عوام کو معلوم ہونا چاہیے، الحمدللہ ہم نے اس ملک کی خدمت دیانتداری سے کی ہے اور اس قوم کے وسائل کو عوام کی امانت سمجھ کے استعمال کیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں مسٹر چیئرمین نیب، یہ 40-45 لاکھ کے جھوٹے کیس بنانے کی بجائے آؤ تمہیں کھلا چیلنج ہے، جس ایجنسی کی مدد لینی ہے لو۔ 1993 میں MNA بنا تھا پہلی دفعہ، آج 2021 میں اگر تم ثابت کر دو کہ میری مالی حیثیت، میرے اثاثوں کی حیثیت 1993 کے مقابلے میں 1 مرلہ اضافہ ہوا ہے تو میں قوم کا مجرم ہوں گا۔ الحمدللہ میں نے اپنا گھر جلا کے سیاست کی ہے اور عزت کے ساتھ سیاست کی ہے، اس لیے نہیں کی کہ تمہارے جیسے جو حکومت کے کرائے کے ترجمان ہیں ان سے ہم جھوٹے الزامات سنیں، اور پاکستان کے عوام تمہارے جھوٹ کی اصلیت جانتے ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہر کیس جو تم نے بنایا ہے ہائی کورٹ نے اسے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے، اور شرم تم کو پھر بھی نہیں آئی کہ ہر کیس میں یہ لکھا گیا ہے فیصلے میں کہ کوئی کرپشن کا ثبوت، کوئی کرپشن کا الزام تک نہیں۔ نارووال سپورٹ سٹی کے ریفرنس میں کرپشن کا 1 پیسے کا الزام بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی آپ نے بنایا کیوں کھیل کا منصوبہ نارووال کے اندر؟ اگر وہ منصوبہ تیار ہوتا تو آج وہ ہمارا جو نامور ایتھلیٹ ہے وہ جیولن تھرو میں وہ میڈل لے کر آتا، جو ارشد لڑکا تھا جس کو سہولتیں نہیں تھیں، اس نے اگر وہاں نارووال سپورٹ سٹی میں پریکٹس کی ہوتی اور اس جیسے اور ایتھلیٹس نے پریکٹس کی ہوتی سال 2 سال، تو یہ اولمپکس میں میڈل لے کر آتے۔ تو آپ نے تباہی کر دی ہے۔ پھر ہم چور ہیں جو منصوبے بنائیں شفاف طریقے سے؟ آپ میں چیئرمین نیب ہمت ہے؟ کہتے ہو نا کہ میں کیس دیکھتا ہوں فیس نہیں دیکھتا، تو جاؤ کرتارپور کے اندر 17 ارب روپیہ بغیر PC1 منظور ہوئے
बगैर CDWP, बगैर ECNEC, सिंगल सोर्स के ऊपर, विदाउट पेपरा रूल्स 17 अरब रुपया लगा है। जुर्रत है, हिम्मत है? नहीं है, इसलिए कि वहां छड़ी है। और यहां पे हम सिविलियंस हैं बेचारे, जिनकी जितनी मर्जी किरदार कुशी कर लो, जितने मर्जे उनके ऊपर झूठे इल्जामात लगा दो, क्योंकि सिविलियन की इज्जत नहीं है इस मुल्क के अंदर, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिविलियन की भी उतनी इज्जत है जितनी किसी जज या जर्नैल की इज्जत है। मिस्टर जावेद इकबाल साहब, आसिम बाजवा को पूछ सके हो? इतने गुर्राते हो, आसिम सलीम बाजवा से पूछा है कि ये सासे कहां से बने हैं? वहां तो टांगे कांपती हैं। और अपोजिशन के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाने में बड़े शेर हो। क्या तुम्हें जुर्रत है जावेद इकबाल कि मिनिस्टर IPC से पूछो जाके कि 3 मंसूबे अपने हलके के खुद ही मंजूरी दे के खुद ही बजट में कैसे शामिल कर लिए? वो नहीं कर सकते हो। सिर्फ अपोजिशन को धमकियां दे सकते हो, इसलिए कि कुछ वीडियोस हैं जिनके ऊपर हुकूमत आपको डुगडुगी बजा के अपने काम करवाती है। मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता कि जो मुहावरा कहता है, आप हुकूमत के इशारों पे नाचते हैं इसलिए कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई इंशाल्लाह फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो भोंडे मजाक है, बेहतर होता कि आप शुगर माफिया पे हाथ डालते, BRT पे हाथ डालते। पेशावर BRT 100 अरब से ऊपर चला गया, कोई पूछने वाला नहीं है। जो मंसूबे कामयाब तरीन मंसूबे हैं जो चल रहे हैं, उनमें आपको ऐब नजर आता है, उसमें आपको कीड़े नजर आते हैं। तो लिहाजा हम इन झूठे मुकदमों का इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। और इमरान खान, बात सुन लो, तुम जो मिस्टर ईमानदार हो, मैं PTI के हर वोटर सपोर्टर को यह चैलेंज करना चाहता हूं कि मेरे इस सवाल का जवाब दे। हर वो शख्स जो इमरान खान को ईमानदार कहता है, मेरे इस सवाल का जवाब दे। इमरान खान मेरे से कम इनकम टैक्स देता है, मैं इमरान खान से ज्यादा इनकम टैक्स देता हूं। इसके बावजूद किराए के 1 कनाल के मकान में रहता हूं और बमुश्किल उसे अफोर्ड करता हूं। मुझे कोई दुनिया का इकोनॉमिस्ट, मुझे कोई दुनिया का फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये बता दे कि एक शख्स जो मुझसे कम इनकम टैक्स देता है वो 300 कनाल के महल को कैसे अफोर्ड करता है, उस लाइफस्टाइल को कैसे अफोर्ड करता है। कोई शख्स जो मुझसे कम इनकम टैक्स देता है, वो जितना एक महीने में मेरा पूरा घर गोश्त खाता है, उतना उसका कुत्ता अकेला गोश्त खा जाता है। ये लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड हो सकता है? कौन कहता है कि ईमानदार है? ये माफियाज का नुमाइंदा है, ये माफियाज का सरपरस्त है। इसके नीचे पाकिस्तान के तमाम माफियाज जो हैं वो अवाम का खून चूस रहे हैं और ये ऊपर से उनको तहफ्फुज दे रहा है। तो लिहाजा कोई मिस्टर क्लीन नहीं है, ये कौन मैन है जिसने एक नकाब ओढ़ा हुआ है जिसकी हकीकत अब लोगों को मालूम हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जैसे एहसन इकबाल साहब ने तफसील बताई कि ये हर महीने एक तमाशा और ड्रामा क्यों किया जाता है, सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत की अपनी नालायकी, अपनी नाअहली और अपनी करप्शन को। और जब कोई बड़ा फ्रॉड करना होता है आवाम के साथ, जब आटा महंगा करना होता है, चीनी महंगी करनी होती है, तो उस शख्स का नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया जाता है जिसके दौर में पाकिस्तान की आवाम को 52 रुपये चीनी, 35 रुपये आटा, मुफ्त दवाई और बिजली और गैस की जो कीमत थी वो पाकिस्तान की आवाम को पता है। अब कल 2 दिन से आपने देखा कि ज़राए से नैब न्याजी गठजोड़ की एक ज़राए की खबर है कि आई पहले कि शहबाज शरीफ साहब को तलब कर लिया गया है रावलपिंडी नैब ने, क्योंकि लाहौर और पंजाब नैब तो फारिग हो चुकी है। एजेंट लाए गए,
टाउट बिठाए गए, PID में कागज लहरा लहरा कर शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाए गए। 3 साल से यही तसलसल, कभी गंदा नाला, कभी साफ पानी का झूठ, कभी आशियाना का फ्रॉड, कभी मनी लॉन्ड्रिंग, कभी लाहौर मेट्रो, कभी मुल्तान मेट्रो, कभी वो मेट्रो जो भी बननी थी शायद शहबाज शरीफ साहब ने, कभी मोटरवे। कोई, मैं ये वाज़िया तौर पर बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को कि ये एक माफिया, चोर, करप्ट टोला है जिसके सरबरा इमरान खान साहब हैं, जिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं 3 साल से जिन मंसूबों का मैंने नाम लिया, 3.3 ट्रिलियन के मंसूबे शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब ने अपने दौर में लगाए। 3.3 ट्रिलियन, जिसके अंदर से 1 ट्रिलियन से जायद की नेट बचत है। और इस बचत के अलावा जितने शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उन सब के अंदर बिडिंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कराया। इससे पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बिडिंग प्रोसेस नहीं था, और बिडिंग प्रोसेस के बाद भी लोएस्ट बिड के ऊपर निगोसिएशन शहबाज शरीफ ने अपने मंसूबों पे कराई। वो बेशरम लोग ऐसे हैं कि 3.3 ट्रिलियन के मंसूबे लगाने वाले से के ऊपर इल्जाम 45 लाख रुपए के फूल बूटे लगाने पे आ गया। असल हकीकत ये है, तुमने तो खरबों के इल्जाम लगाए। तुमने कहा शहबाज शरीफ आशियाना, गंदा नाला, साफ पानी, लाहौर मेट्रो, पेशावर मेट्रो को, फिर उसके बाद उनके खानदान वालों के अकाउंट्स खंगाले। वो भी कानून का सहारा लिया गया जो पाकिस्तान के अंदर कानून ही नहीं है, उसके जरिए, क्योंकि तमाम असासे FBR के अंदर रजिस्टर्ड थे। लेकिन उसके बावजूद नैब न्याजी गठजोड़ ने इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑरेंज ट्रेन, कभी जलजले के पैसे, कभी सैलाब के फंड, कभी लंदन से टाउट लाए गए अखबारों से। डेली मेल का आपको याद होगा मंसूबा कि क्या बनाया था वजीर आजम हाउस में बैठकर, और उसके बाद एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। जितने इल्जामात लगे उनको लाहौर हाई कोर्ट ने रद्द किया, एक धेले की। बल्कि ये भी तफसीलात में बताया गया कि 1.5 बिलियन का नुकसान शहबाज शरीफ के कॉन्शियस डिसीजंस, जो डिसीजंस उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के हक में किए, कभी किसानों के हक में किए, कभी उन लोगों के हक में किए जिनको पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए, शुगर माफिया के खिलाफ किए, किसानों के हक में किए। 1.5 बिलियन के कॉन्शियस डिसीजंस शहबाज शरीफ की अपनी फैमिली के बिजनेस को नुकसान पहुंचा। और ये आता जरा मुझे दिखाइएगा, ये टाउट जो दिन रात जिनको आप बिठाते हैं शहबाज शरीफ पे इल्जाम लगाने के लिए, ये किताब उन टाउट्स को बिठाकर पढ़ाएं। कराए के तर्जुमान जो रोज आते हैं, रोज जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, कि जो जितना ज्यादा इल्जाम लगाएगा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे, ये वो मंसूबे हैं जो हाई कोर्ट्स के फैसलों के बावजूद शहबाज शरीफ ने सब्सिडीज नहीं दी। चाहे वो गन्ने की प्राइस हो, चाहे वो एथनॉल की टैक्सिंग हो, चाहे वो दवाइयों के पैसे हों, चाहे वो मंसूबे हों, चाहे वो ऑरेंज ट्रेन हो, लाहौर मेट्रो हो, मुल्तान मेट्रो हो, रावलपिंडी मेट्रो हो, इस्लामाबाद मेट्रो हो। 1 बिलियन के अंदर मंसूबे लगाए शहबाज शरीफ ने। मुल्तान मेट्रो, लाहौर मेट्रो, इस्लामाबाद मेट्रो और रावलपिंडी मेट्रो। और इधर 126 खरब के 126 अरब के खड्डे खुदे हुए आज नैब को नजर नहीं आते, क्योंकि उसकी नजर इस्लामाबाद खत्म हो जाती है। और उसके बाद कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने डायरेक्शन दी थी, जो नैब में हम जवाब जमा कराएंगे हमारे लॉयर्स, जिसके ऊपर ये तलबी का नोटिस आया है, वो तलबी के नोटिस भी शहबाज शरीफ को भेजते हैं, जिसके जवाब भी जमा हो गए, इन्वेस्टिगेशन भी कंक्लूड हो गई और रेफरेंस तक दायर नहीं हुआ, वो भी आज तलबी के नोटिस आते हैं। कभी लाल सुहारना पाक के आते हैं, अब पाक के नोटिस रह गए खरबों की करप्शन के बाद। अब फूल बूटे लगाने के ऊपर, क्योंकि आप देखें बंजर कर दिया लाहौर को, गंद का ढेर बना दिया पंजाब को। खैबर पख्तूनख्वा में तो जो तबाही आई थी, लेकिन जिन्होंने खिदमत की उनके मंसूबे आज तक उनको ठेके पे दिया हुआ है। कहते हैं एहसन इकबाल के भाई को शहबाज शरीफ ने ठेका दिया था, जिन्होंने पूरे मुल्क को ठेके पे दे दिया माफियास को, जिन्होंने पूरे मुल्क को पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी चोरी करने पे लगाया हुआ है, जिन्होंने पूरे मुल्क को एक ईंट नहीं लगाई
16,000 ارب کا قرضہ لے لیا. اور جو اینٹ لگاتے ہیں رنگ روڈ کی لگانے کی, لاہور رنگ روڈ دیکھی آپ نے, پاکستان کی عوام اس پر سفر کرتی ہے, میٹروز پہ سفر کرتی ہے, موٹر ویز پہ سفر کرتی ہے, ایک دھیلے کی کرپشن نہیں نکال سکے. اور ایک اینٹ لگانے کی کوشش کی, وہ بھی شہباز شریف کے منصوبے پہ جو رنگ روڈ تھا, اس پہ ایک اینٹ لگانے کی کوشش کی تو وہ ایک اینٹ بھی کرپشن سے آلود رنگ روڈ بننے کی کوشش ہوئی. اور یہاں تو شہباز شریف نے اپنی فیملی بزنس کو نقصان پہنچائے اور کانشیس ڈیسیجنز لیے, اور وہاں مافیاز کو اے ٹی ایمز کی جیبیں بھرنے کے لیے پالیسی بنائی جاتی ہے کہ اور انعام دیا جاتا ہے کہ کون جتنا آٹا چوری کرے گا, جتنے چینی چوری کرے گا, جتنی LNG چوری کرے گا, اس کو انعام ملے گا. جو دوائی میں ڈاکہ ڈالے گا اس کو اس سے بڑا انعام ملے گا, اس سے بڑی وزارت ملے گی. اور یہاں کہتے ہیں شہباز شریف نے چوری کی. نیب چیئرمین کو BRT پشاور کے 126 ارب کے کھڈے نہیں نظر آتے, بلین ٹری سونامی نہیں نظر آتا, آٹا چینی کدھر گیا کمیشن؟ وہ قرضہ کمیشن بنایا تھا عمران خان صاحب نے, تو 16,000 ارب کا قرضہ عمران خان صاحب نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ لے لیا. اور وہ شخص جس نے ملک کی خدمت کی, نواز شریف کی قیادت میں 14,000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے لگے, جس میں 5500 میگا واٹ بجلی شہباز شریف کے منصوبوں سے لگی, اور اس کے اندر ایک دھیلے کی کرپشن ہی نکلی. اور 45 لاکھ روپے کی کرپشن کے اوپر اتر آئے ہیں, جنہوں نے پورے ملک کو کرپشن کا میلہ اور بازار بنا دیا ہے. وہ کہتے ہیں شہباز شریف نے کرپشن کی. اور یوں مجھے آج بھی یاد ہے کہ یوں کاغذ لہرائے جاتے تھے, کبھی ڈیلی میل کے ٹاؤٹ کو لایا جاتا تھا کیونکہ خود تو کرپشن ملی نہیں, کبھی یہاں آشیانہ, صاف پانی, گندا نالا بلاتے کسی اور کیس میں تھے, گرفتار کسی اور کیس میں کرتے تھے. لاہور میٹرو میں کرپشن ہو گئی, ملتان میٹرو میں کرپشن ہو گئی, وہ اورنج ٹرین جس کے فیتے کاٹتے نہیں تھکتے اس میں کہتے ہیں کرپشن ہو گئی. وہ سیف سٹی پروجیکٹ, ابھی عظمہ بخاری کہہ رہی تھی کہ ان کو آگ لگ جاتی ہے جب ان کی شکلیں دیکھتے ہیں, کہ جب سیف سٹی پروجیکٹ جو شہباز شریف کا, جن سے ان کے لوگ وزیروں کی جو دن رات وہاں ٹی وی دیکھنے جاتے ہیں اور وہ تصویریں غور سے دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کہ یہ کیا ہے, یہ کیا عجوبہ ہے جن کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے کرپشن کر لی. شہباز شریف نے, میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہتی ہوں کہ جو کیس کا الزام لگایا گیا ہے, وہ 4 میٹروز بنائی شہباز شریف نے 1 بلین میں, اور اس کے اندر سے 45 لاکھ روپے کے پھول بوٹے لگانے کے اوپر الزام ہے کہ احسن اقبال صاحب کے بھائی کو دے دیا. کوئی ڈائریکشن شہباز شریف نے نہیں دی. اور یہ الزام اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک اور چیز, 3.3 ٹریلین کے منصوبے لگائے شہباز شریف نے, 1 ٹریلین سے زیادہ کی بچت, نیٹ بچت کی شہباز شریف نے. اور جن منصوبے کے اوپر شہباز شریف کو الزام لگایا, وہاں لاہور ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, اس سے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملی. مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر جتنے حملے ہوئے احتساب کے, ان کے سیاسی بدبودار انتقام کے, چاہے وہ احسن اقبال ہو, شاہد خاقان عباسی ہو, مفتاح اسماعیل ہو, سعد رفیق ہو, رانا ثناء اللہ ہو, سلمان رفیق ہو, کامران مائیکل ہو, ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے 3 سال کے اندر تمام کاغذات پاس ہونے کے باوجود. اور کہتے ہیں کہ 45 لاکھ روپے کی کرپشن کر لی شہباز شریف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام جھوٹ تھے, وہ تمام کیسز فراڈ تھے, وہ صرف تماشا تھا, وہ صرف پاکستان کی عوام کو دھوکہ تھا, کیونکہ پیچھے دروازے سے آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کی جا رہی تھی. اور وہ شہباز شریف, یہ جو کتاب ہے, میں مشورہ دینا چاہتی ہوں, میں نے کل بھی مشورہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب خود, کیونکہ نیب نیازی گٹھ جوڑ تو دفن ہو گیا, اس کے بعد نیازی FIA گٹھ جوڑ کا تماشا اور فراڈ شروع کیا گیا, اور اب میں یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب آپ چیئرمین نیب اور DG FIA بن جائیں, کیونکہ شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف تو ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. اور وہ شخص جو خود ملک کے خلاف سازش کرنے والے 23 فورن فنڈنگ کے جو فراڈ ہے, اس میں مطلوب ہے جو الیکشن کمیشن کے اوپر کیس میں التوا ہے, 10 ارب کا الزام لگانے والا شہباز شریف سے عدالتوں میں معافی مانگتا ہے, اور اس کے بعد
جتنے الزام لگائے ان منصوبوں کے فیتے کاٹتا ہے. جیسے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ وہ تمام منصوبے جن پہ انہوں نے الزامات لگائے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو رہے، وہ سب چل رہے ہیں. ان میں سے اگر کرپشن ہوئی تھی، چوری ہوئی تھی، ملک کا نقصان ہوا تھا تو کرتے بند اس پروجیکٹس کو، لیکن کیونکہ وہ شفاف پروجیکٹس تھے، کیونکہ وہ پاکستان کی عوام کے ریلیف کے پروجیکٹس تھے. لیکن وہ پروجیکٹس جس میں سے مافیا کی جیبیں بھری جاتی ہیں، ملک کو ٹھیکے پہ دیا جاتا ہے کرپشن کے لیے، جس سے عوام کی بجلی چوری ہوتی ہے، جس سے عوام کا آٹا چوری ہوتا ہے، دوائی چوری ہوتی ہے، گیس چوری ہوتی ہے، اور ان کے دوستوں کی اور ATMs کی جیبیں بھری جاتی ہیں، وہ پروجیکٹس بند نہیں ہوتے. وہ پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ بڑا ڈاکہ ڈالا جائے گا اتنی بڑی میڈل ملے گا اور اس سے بڑی وزارت ملے گی. یہ طریقہ عمران خان صاحب کا. اور آخر میں اس سے پہلے کہ آپ کو عطا تفصیل بتائے، تھوڑی سی تفصیل، کیونکہ ہم نے نیب کے اندر جمع کرانا ہے جو تفصیلات ہیں. یہ حقیقت ہے ان کے 3 سال کے انتقام کی، اور اب نیب بھی تھک گیا ہے، عمران خان بھی تھک گئے، اور جو ٹاؤٹ تھا نا، ٹاؤٹ شہزاد اکبر جس کا نام ہے، وہ بھی تھک گیا ہے. کیونکہ پہلے اس نے PID اسلام آباد پہ قبضہ کیا ہوا تھا، پھر وہ پنجاب لاہور PID پہ آیا شہباز شریف پہ لگانے کے لیے، پھر دن رات صبح دوپہر شام فائلیں کھنگالی گئیں شہباز شریف کے ساتھ اور اس کے اوپر الزامات مزید لگانے کے لیے، کیونکہ عدالتوں میں تو ثبوت پیش نہیں کرتے. اور شہباز شریف کے ان منصوبوں سے جن کو ہائی کورٹس نے سرٹیفکیٹ دیے کہ یہ شفاف ترین پروجیکٹس تھے، جن کو سپریم کورٹ نے شفافیت کے سرٹیفکیٹس دیے، ان کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے الزامات ہو گئے، اور ان کو الزامات لگا کر کہتے ہیں ان کے اوپر سے کرپشن ہو گئی. تو کھربوں کی کرپشن، اربوں کی کرپشن کا جو سلسلہ ہے وہ 45 لاکھ روپے کے اوپر آ کر ٹوٹا ہے، اور یہی ان کی اصلیت ہے، یہی ان کی اوقات ہے. لیکن شرم ان کو پھر بھی نہیں آتی. یہ جو الزامات کی بچھاڑ ہے، میں پرانے وقتوں میں بادشاہوں نے اپنے درباروں میں مسخرے رکھے ہوتے تھے کہ جب بادشاہ کا دل بہلانے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ مختلف کرتب کر کے دکھاتے تھے اور بادشاہوں کا دل بہلاتے تھے. ایسا ہی ایک کردار آج کی حکومت میں پایا جاتا ہے، جس کا ذکر احسن صاحب نے کیا، جو وزیر مخالیات، معاف کیجیے گا مخالیات نہیں مواصلات ہے. اس سے میرے چند سوالات ہیں، جس نے جولائی 2019 میں یہ 45 لاکھ کی مبینہ کرپشن پہ ایک پریس کانفرنس کی تھی. میرے بڑے وقت کی قلت ہے، میرے بڑے سمپل 4 سوالات ہیں جناب مراد سعید صاحب سے. نمبر 1 کہ ٹھیک ہے آپ اپنے لیڈر کا دل بہلانے کے لیے مختلف کرتب کر کے دکھاتے ہیں اور اس کا دل خوب بہلتا ہے آپ کی باتوں سے. یہ فرما دیجیے گا کہ 3 سال گزر گئے ہیں تو وہ $200 ارب جو باہر سے آنا تھا وہ اگلے 1.5 سال میں کتنی قسطوں میں آئے گا اور کس کس ذریعے سے آئے گا؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یونیورسٹی آف پشاور میں آپ نے آدھے گھنٹے کے اندر 3 پرچے دیے تھے، اس کا فارمولا بتا دیں. پاکستان کے کروڑوں طالب علموں کا اس سے بھلا ہو جائے گا کہ آدھے گھنٹے میں 3 پرچے کس طرح دیے جاتے ہیں. اس کا کوئی کلیہ اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں جلد فرما دیجئے تاکہ اس کلیے سے ہم ایجوکیشن سسٹم میں ریفارمز لا سکیں اور کروڑوں طالب علموں کا اس سے بھلا ہو سکے. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ پچھلے سال پاکستان پوسٹ میں 12 ارب روپے کی بدعنوانی پائی گئی اور اس سال ڈیجیٹائزیشن کے نام پہ 118 ارب روپے کی کرپشن آپ کے ذمہ ہے. آپ اپنی سزا یا تو خود تجویز کر دیں یا آپ بتا دیں کہ یہ 118 ارب آپ نے عمران خان کو بطور کمیشن پے کیا ہے یا یہ اپنی جیب میں گیا ہے، یا آپ اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے تو وہ 200 ارب ڈالر کی کچھ رقم جو ہے وہ پوری کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن چوری کر کے ایک ہارے ہوئے امیدوار کو جتوا کے تو مسلط کیا جاتا ہے. تو میں لمبی بات نہیں کروں گا، میری یہ چند سوالات ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ وزیر مخالیات جناب مراد سعید، جن کی باتوں سے عمران خان صاحب خوب محظوظ ہوتے ہیں، اس کا جلد اور مؤثر جواب دیں. ان کے والد صاحب، آخری بات رہ گئی، آخری سوال یہ ہے کہ جو آپ کے والد صاحب اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا تشریف لے گئے تھے، وہ کون سی ڈگری انہوں نے حاصل کی وہاں سے، اور تعلیم بالغاں کے لیے جو گئے تھے اپنے والد صاحب کی ذرا عمر بھی بتا دیجئے گا، اور آپ نے یہ ویزا کیسے حاصل کیا یہ بھی بتا دیجئے گا، تاکہ جو بیچارے اسٹوڈنٹس ہیں جو جینوئنلی آسٹریلیا جا کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. تو یہ اگر چیزیں مل جائیں تو میرا خیال ہے یہ ملک کے جو نوجوان ہیں وہ بہت ترقی کر پائیں گے. بہت شکریہ.
اقبال صاحب یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنا موقف بیان کریں اور ظاہر سی بات ہے آپ اپوزیشن میں آپ نہیں کریں، لیکن آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہوتی ہے جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے جس کی آئینی حیثیت ہے اور آئینی تقاضا ہے، وہ پارلیمنٹ میں پیش ہونا بند ہو گئی تقریباً، پنجاب اسمبلی میں تو نہیں آ رہی، ایجنڈے پہ آتی ہوئی کہ 3 سال کی لائن ہو گئی تاکہ ان کی بے ضابطگی بے نقاب ہو جائے. آپ کی پارٹی اس میں بڑے خاموش ہے، آڈیٹر جنرل کو جواب بھی ڈالا جاتا ہے، رپورٹ میں انحراف بھی کرایا جا رہا ہے اور پنجاب اسمبلی میں وہ پیش بھی نہیں کی جا رہی، قومی اسمبلی میں بھی غالباً اس طرح کا ہی معاملہ ہے. تو جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے جس میں مالی بے ضابطگیوں کا اظہار کیا جاتا ہے 3 سال کی حکومت تھی، اس پہ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا اور ہم مسلسل اس چیز کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ادارے اپنی رپورٹ قومی اسمبلی میں جمع کراتے ہیں، لیکن حکومت ان رپورٹوں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، انہیں ہاؤس میں لے نہیں کرتی، کیونکہ یہ ادارے آئینی طور پہ پابند ہیں کہ اپنی رپورٹ پارلیمنٹ کو جمع کرائیں. لیکن اس کے بعد یہ اسپیکر اور حکومت کے پارلیمانی امور کی جو وزارت ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو لے کرے ہاؤس کے اوپر، اور یہ حکومت جان بوجھ کر ان رپورٹس کو لے نہیں کرتی تاکہ اس کی کرپشن بے نقاب نہ ہو. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ جو کرونا کے حوالے سے امداد آئی ہے اور جو 1200 ارب روپیہ حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے کرونا کے لیے امداد میں اور جو اس کے لیے ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ خرچ کیا ہے، اس پہ سنگین ترین اعتراضات لگائے ہیں آڈیٹر جنرل رپورٹ میں کہ اس میں اتنا گھپلا ہے کہ اربوں روپے کا گھپلا ہے، اور یہ حکومت جو ہے مسلسل اس سے گریزاں ہے. لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ذریعے ہم نے ان تمام سوالات کی حکومت سے جواب طلبی کی ہے. پنجاب میں میرا سوال یہ تھا کہ پنجاب میں آپ کی پارٹی بالکل خاموش ہے، یہ بیٹھی ہیں بخاری صاحبہ، پی ایم این پنجاب میں بالکل خاموش ہے، آڈٹ رپورٹس نہ لے کر میڈیا کو بھی نہیں دی جا رہی وہ تاکہ وہ چیز پبلش نہ ہو سکے اس آفیشیل. نہیں، اس پر ہم انشاءاللہ ابھی حکومت کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے اس کے اوپر ہر جگہ مؤثر طور پہ جواب دہی کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر یہاں عظمہ بخاری صاحبہ بیٹھی ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گی کہ بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہے، اور ہم ابھی جو 3 سالہ کارکردگی رپورٹ ان کی شائع کریں گے وہ وفاقی حکومت کی بھی ہوگی، وہ پنجاب کی صوبائی حکومت کی بھی ہوگی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کی بھی ہوگی، کیونکہ یہ تینوں صوبائی حکومتیں تباہی اور بربادی کی مثال بن چکی ہیں. عوام کے لیے جو مشکلات ہیں تعلیم میں، صحت میں، انفراسٹرکچر میں، صوبوں کا جو اپنا ڈومین ہے اس کے اندر سوائے کرپشن کے پچھلے 3 سالوں میں کچھ نہیں ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں 30 سال ہو گئے سیاست میں، مجھے یہ میں نہیں کہہ رہا صرف، اب پی ٹی آئی کے اپنے ایم این اے کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں اتنی کرپشن ہم نے نہیں دیکھی جتنی آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر سرکاری دفتر میں دکان کھلی ہوئی ہے، ہر بنیادی سہولت جو آپ کو پہلے مفت ملتی تھی، جو ایک شہری کا حق ہے، اس کے لیے آپ کو ہزاروں لاکھوں روپے کی رشوت دینی پڑتی ہے، تب آپ کو آپ کا ڈاکومنٹ ملے گا، تب آپ کو آپ کا حق ملے گا. لا اینڈ آرڈر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جشن آزادی کے اوپر جو شرمناک مظاہرے ہوئے ہیں، کبھی تصور کیا جا سکتا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب کچھ ہوگا؟ یہ حکومت تو ایک ریموٹ کنٹرول حکومت ہے، یہ ایک خلائی حکومت ہے، یہ زمین کے اوپر کہیں ہے نہیں، موجود نہیں. کسی ادارے کے اندر کسی کو اس کا ڈر اور خوف نہیں ہے. لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ تمام چیزیں کہہ رہے ہیں کہ حکومت ناکام بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پیپلز پارٹی اس کی آفر بھی دے رہی ہے کہ تحریک اعتماد لے آئیں، آپ لوگ آ جائیں گورنمنٹ کے اندر اپنی تحریک اعتماد کامیاب کرائیں. تو یہ اچھی آفر. دیکھیے، تحریک عدم اعتماد کے لیے کم سے کم 25 ووٹ درکار ہیں. نمبر بتا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس صرف 6 ایم پی ہیں، تو 6 ایم پی ایز کے ساتھ آپ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کر سکتے. اگر ان کے پاس کوئی مستند قابل عمل پروپوزل ہے تو وہ اس کو بدیں. لیکن ہم نے ابھی آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر جہاں پہ پیپلز پارٹی کے بقول اپوزیشن کی اکثریت ہے،
تو ہم پیپلز پارٹی کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے پہلے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کر کے دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اچھا احسن صاحب یہ بتائیے کہ سیاست میں کوشش کرتا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے تھے, وہ ناکام ہو گئی تھی. سیاست میں کوشش تو ہوتی ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ 40 سال سے بدقسمتی ہے کہ جس پر کرپشن کا الزام لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ حکومت زیادتی کر رہی ہے. پچھلے دور میں جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو ڈاکٹر عاصم پہ تقریباً 48,000 ارب ڈالر کا الزام لگا تھا اور آپ کی گورنمنٹ تھی. کیا اس وقت وزیر اعظم کے انفلوئنس میں تھے چیئرمین نیب جتنا آج ہے؟ نہیں دیکھیے, آپ کو اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. ہمارے 5 سالوں میں کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا. اگر کوئی کارروائی ہونی چاہیے تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی غلطی تھی کہ عمران خان اور اس کے ٹولے نے جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, جیسا کہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے حمایتیوں نے کیا تھا, وہ پاکستان کے آئین پہ حملہ تھا. اور اس کے اوپر عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو جیل کے اندر ہی نہیں جانا چاہیے تھا, بلکہ مثالی سزائیں دی جانی چاہیے تھی. لیکن وہاں پر بھی ہم نے ایک سیاسی ظرف کا مظاہرہ کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. تو ہم نے تو اپنے 5 سالوں میں تمام تر توجہ ترقیاتی ایجنڈے پہ مرکوز رکھی. کسی قسم کا انتقامی ایجنڈا نہیں تھا. ان کا تو 200% انتقامی حسد کا, نفرت کا ایجنڈا ہے. آج بھی اس وزیر اعظم سے پوچھیں کہ بھی تمہارا ویژن کیا ہے, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. بھئی یہ کوئی ویژن ہے؟ یہ کوئی لیڈر ہے؟ تم کوئی ملک کے ترقی کو بتاؤ کدھر لے کے جانا چاہتے ہو. 3 سال ہو گئے ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ پلان نہیں ہے. 12واں 5 سالہ منصوبہ ہم تیار کر کے چھوڑ کے گئے تھے, تم نے صرف اس کو معمولی رد و بدل کر کے جاری کرنا تھا, وہ نہیں کر سکے آپ 3 سال میں. سو دے ہیو نو کلو کہ واٹ از ڈیولپمنٹ, واٹ از گورننس, حکومت چلتی کیسے ہے, ملک چلتے کیسے ہیں, سفارتکاری کیسے ہوتی ہے. آج پاکستان کا وزیر خارجہ جو بیان دے رہا ہے, ایک واحد مسلم نیوکلیئر کنٹری کا وزیر خارجہ اس طرح بیان دے رہا ہے کہ جیسے افریقہ کا کوئی روانڈا کا وزیر خارجہ ہو یا کوئی ایک یتیم ملک کا وزیر خارجہ. او جی سانو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں پیا جی, بڑی زیادتی ہو رہی ہے جی, تو خدا کا خوف کرو یار. یہ بتا دیں کہ یہ بات ادھر سے یہ 2023 کی اب ظاہر ہے پولیٹکس کی بات ہو رہی ہے کہ فیوچر پولیٹکس پاکستان کی کیا ہوگی. جو معاشی آپ نے جو ہے بتایا ہے حالات, تو کیا مسلم لیگ نون کے پاس 2023 میں اگر اچانک حکومت آپ کو مل جائے تو معاشی ٹیم آپ کی ریڈی ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا ایک مریم صاحب سے کہ 56 کمپنیز کا بہت چھوٹا اس کا بھی اپڈیٹ دیں. دیکھیے میں آپ کو پھر کہوں گا, اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلم لیگ نون پاکستان کی واحد پارٹی ہے کہ جس کے پاس ملک کی معیشت کو اور ڈیولپمنٹ کو چلانے کے لیے ڈیلیوری کی ٹیم موجود ہے. آج پاکستان کی پچھلی 50 سال کی تاریخ میں آپ کو کوئی ترقی کا بڑا منصوبہ نظر آئے گا, کوئی نئی پالیسی نظر آئے گی ترقی کی, وہ مسلم لیگ نون کی ہے. آج آپ دیکھ لیں جو ہمارے 2 سیکٹر سب سے زیادہ جن کے اندر حرکت ہے, فائنینشیل سیکٹر ہے, ٹیلکو سیکٹر ہے, دونوں مسلم لیگ نون نے اوپن کیے. پرائیویٹ بینکس کو پرائیویٹائز کیا, وہاں پہ سرکاری بینکس کو اور پرائیویٹ بینکس کھولے, فائنینشیل سیکٹر کھولا, پی ٹی سی ایل کی منوپلی توڑ کے وہاں پہ ٹیلکوز کو اجازت دی. آج یہ دونوں سیکٹر تھرائیو کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو اوور ریگولیٹڈ اکانومی تھی اس کو اوپن کیا, جو پالیسی انوویشن ہے وہ بھی ہم نے کی, اور جو انفراسٹرکچر انوویشن ہے وہ بھی ہم نے کی. لہٰذا جب بھی مسلم لیگ نون کو دوبارہ موقع ملے گا انشاءاللہ ہم ہی اس ملک کو دوبارہ پٹڑی پہ ڈالیں گے. ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے, اہلیت بھی ہے, تجربہ بھی ہے, ٹیم بھی ہے. نہ ہم اناڑی ہیں اور نہ ہم منتقم نفرت مزاج لوگ ہیں کہ جن کو سوائے یہ کہ میں نہیں چھوڑوں گا. ایک چیز میں ایڈ کر دوں تو یہ 56 کمپنیاں مجھے یاد آ گیا جو انہوں نے بات کی ہے. ان کی تو حقیقت جو ہے وہ پاکستان کی عوام اور بالخصوص پنجاب کی عوام جان چکی ہے کہ وہ عمران خان کے حسد اور بغض کا نشانہ بنی.
اور وہ شخص جس نے یہ ملک کرپشن آٹا چینی چوری کو تو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 56 کمپنیوں کا الزام لگانے والے نے اس ملک کو عمران خان پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی خود بنا دیا ہے، جو صرف اپنے اے ٹی ایمز اور مافیاز اور اپنے جہاں سے پیسے آنے اور بنی گالا کا کچن چلنا ہے ان کو پیسے ان کی جیبوں میں ڈالنے کے لیے ملک عمران خان پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بن گیا ہے، اور آٹا چینی چوری، عوام کا گیس بجلی دوائی، اس کو چوری کرنے کے لیے ملک جو ہے وہ مافیاز کو ٹھیکے پہ 56 کمپنیوں کے بارے میں